बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन करम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब जंग बदर का वाक़या बयान कर रहे हैं कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 शेरों को कुफ़ार के साथ जंग के लिए भेजा था, कि जिनमें मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू उबैदा अलैहिस्सलाम, इन्होंने वहाँ पर हमला किया था, किस तरह से जंग की थी। वो सारा वाक़या आपको इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा। तो चले आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मास, एक भाई का नाम मास, मऊस, औफ, तीनों भाई थे। एक एक बरस की छोटाई थी, बड़ाई थी। पैगंबर हमें इजाज़त दीजिए कि इस लड़ाई में अंसारे मदीना पहल करें और ये शरफ हमको मिले। उतबा, शैबा और वलीद, 3 ये आ गए। अब जब ये 3 नौजवान पहुंचे तो उन तीनों ने उनकी तरफ देखा ही नहीं और पैगंबरी की तरफ देखते रहे और कहा, पैगंबर हम पैगंबर बार बार कह रहे हैं ना, वो तो नाम लेके पुकार रहे थे, वो तो पैगंबर मानते हैं, तो वो कहते थे मोहम्मद, ऐसे नाम लेते थे अरब वाले। मोहम्मद, हमारे मुकाबिल में उनको भेजो जिनके शजरे अच्छे हों। हम अपनी कौम के सरदार हैं, बहादुर हैं, बहादुरों को भेजो। हम हल्के लोगों से नहीं लड़ते। तो आवाज दी मुड़कर सरकार दो आलम ने अपने चचाजाद भाई उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, भाई उबैदा आप बढ़िए। तलवार लेके वो आगे बढ़े। फिर आवाज दी, चचा हमजा आप आगे बढ़िए। जनाबे हमजा तलवार लगाकर आगे बढ़े। फिर आवाज दी, अली तुम बढ़ो। अब 3 बराबर के बहादुर, उबैदा शेर कहे जाते थे, जनाबे हमजा भी शेर कहे जाते थे, मौला अली भी शेर खुदा हैं। गोया इधर से 3 बहादुर शेर बढ़े और पैदल तलवारें लेकर उन्होंने हमला किया। तीनों पर 3 आदमियों ने हमला किया। उतबा ने उबैदा पे हमला किया, शैबा ने हमजा पे हमला किया। वलीद जो जवान था, नौजवान, उसी साल उसकी शादी हुई थी, हाथ में हीरे की अंगूठी पहने थे और हाथों में मेहंदी भी लगी थी। वो अली के मुकाबिला है। तो अली भी तो 20 साल के हैं, 21 साल के हैं। और अली तो अभी दूल्हा भी नहीं बने, अभी तो पहली हिजरी है, बद्र की लड़ाई है, अभी अली की शादी नहीं हुई। उतबा से उबैदा की लड़ाई शुरू हुई। बड़ी देर तक लड़ाई हुई, लेकिन उतबा ने जनाबे हमजा की एक टांग काट दी, मगर वो एक टांग से लड़ते रहे। उतबा गिरा नहीं सका, उबैदा को जमीन पे नहीं गिरा सका। शैबा जनाबे हमजा पे हमलावर है और मुकाबला हो रहा है, बराबर का हमला हो रहा है। वलीद ने
مولا علی پہ حملہ کیا، تلوار چل رہی۔ اب مولا فرماتے ہیں، کہتے وہ وار پہ وار کر رہا تھا اور میں دفاع کر رہا تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتا تھا، میں دفاع کرتا تھا، اور پھر میں نے طے کیا کہ اب میرا وار۔ اب میرا وار۔ فرماتے ہیں وہ جو وار اس نے کیا، اور جب میں نے طے کیا کہ اب میرا وار، ادھر اس کا ہاتھ چلا، ادھر میری تلوار نے اس کے ہاتھ کو کاٹا، اور اس کا ہاتھ میں تلوار کے اوپر گیا۔ جب اوپر گیا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، تب میں سمجھا شادی اس کی اب ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے اب یہ دولہا ہے، شادی ہوئی ہے، ابھی حال میں شادی ہوئی۔ اس کا ہاتھ خود اس کے سر پہ آ کے گرا اور وہ گھوم گیا۔ اور پھر علی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس کے گلے کو کاٹا، سر دور گرا۔ جب میں ولید کو قتل کر چکا تو میں نے دیکھا کہ عبیدہ میرے بھائی، چچا زاد بھائی زخمی ہیں۔ میں دوڑتا ہوا ادھر گیا اور میں نے دیکھا کہ پیر سے عبیدہ کے لہو بہہ رہا تھا اور عتبہ وار پہ وار کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر تیز میں نے اپنی تلوار اٹھائی اور عتبہ کے سینے کو چاک، اور اس کے بعد دوڑتا ہوا میں چچا حمزہ کی طرف آیا اور میں نے آواز دی چچا حمزہ ذرا سر جھکائیے۔ حمزہ نے سر جھکایا، میں نے شیبہ کی گردن اڑا۔ پھر میں نے اور چچا نے مل کر جناب حمزہ نے اور مولا علی نے عبیدہ کو گود میں اٹھایا اور لے کر آئے خیمے میں۔ جیسے ہی آئے رسول اللہ قریب آئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس وقت عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ جب پہلے دن آپ نے قولوا لا الہ کہا تھا تو ابو طالب نے کھڑے ہو کر کہا تھا محمد تم توحید کا کام شروع کرو، اگر یہ عرب تم پر حملہ ور ہوں گے تو میری اولاد کی لاشیں تمہارے چاروں طرف گریں گی۔ پہلی لڑائی خراج عقیدت ابو طالب کو، اسلام پہلا جہاد، پہلی دفاعی لڑائی۔ پھر علی کہتے ہیں عبیدہ کو خیمے میں پہنچا کر تلوار لے کر میں باہر نکلا۔ ان کے 3 بڑے سردار جن پہ انہیں ناز تھا وہ مارے گئے تو ان کے آسرے ٹوٹ گئے۔ پھر میں نے حملہ کیا اور لشکر کو بھگانا شروع کیا۔ اب اس وقت تو نہیں پتا چلا کہ علی کیسے مار رہے تھے۔ ہاں جب بھاگ کر مکے پہنچے تو سب نے ایک دوسرے کو بتایا تمہیں کس نے زخم لگایا، تمہیں کس نے تو ہر ایک کہتا تھا علی علی علی۔ بدر کے میدان میں علی 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 شروع ہو گیا، وہیں سے شروع ہو گیا۔ کافر بھی علی علی کر رہے ہیں، مسلمان بھی علی علی کر رہے ہیں۔ میرے پیچھے علی تھے اور میدان جنگ میں جدھر جو مڑتا تھا علی کو لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تو پورے لشکر نے حملہ کیا، مسلمانوں نے سبھی لڑ رہے تھے، لیکن لاشوں کا جب حساب لگا
تو کل 70 آدمی مرے تھے، جس میں سے 35 علی نے مارے تھے، 35 نے سب نے مل کے مارے تھے۔ پورے لشکر نے جتنے مارے تھے اتنے تنہا علی نے مارے۔ لیکن لڑائی میدان جنگ میں جو ماہر ہے اس کے لیے لڑائی کیا مشکل ہے، مقابلہ کیا مشکل ہے۔ جسے تلوار چلانا آتی ہے وہ تلوار چلائے گا، لیکن جہاد کسے کہتے ہیں یہ معصوم جانتا ہے، ہر ایک نہیں جانتا۔ معصوم کو پتا ہے جہاد کیا ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں بدر کے تمام بیانات مولا کے اپنے ہیں، کوئی راوی آوی بیچ میں نہیں ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے، اب وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، وہ خیمے میں گھسا، اس کا ایک بچہ تھا، اس کو اس نے اٹھایا گود میں اور چاہا کہ لڑتے ہوئے بچے کو بچا کے میدان سے نکل جائے، بھاگ لے۔ تلوار چل رہی تھی، تلوار کے سامنے وہ آیا، غور سے دیکھیے گا بیان کرنے میں دیر لگے گی، جو ہوا ہے وہ جلدی ہوا ہے، ہر چیز جلدی نہیں بیان کی جا سکتی، بیان میں دیر لگتی ہے۔ تلوار علی کی چل رہی تھی اور وہ سامنے آیا، چند لمحے کا فاصلہ تھا، علی کی نظر گئی گود میں بچہ ہے، تلوار ہٹا لی۔ آگے بڑھا تھا، دوسرے نے تلوار ماری، بچہ بھی گرا، مارا گیا، وہ بھی مارا گیا۔ علی نے اسی وقت تلوار چلاتے ہوئے پلٹ کے کہا کیا میں نہیں مار سکتا تھا؟ یہ کیا کمال کیا تم نے؟ سکھانے کا عمل یہ ہے جہاد۔ تو معصوم جانتا ہے، اس لیے کہ جہاد میں عدل ضروری ہے، بغیر عدل کے جہاد نہیں ہوتا۔ اس لیے کربلا کے بعد شیعوں نے جہاد نہیں کیا۔ ہاں جہاد کریں گے جب معصوم آ جائے گا تب۔